بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف کام سر انجام دینے پر مقرر کیا ہے۔ روح قبض کرنے کی ذمہ داری ملک الموت کے سپرد کی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل لیتا ہے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسی موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام کے حوالے سے بتائیں گے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بچوں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں، اور ہاں، اگر کسی مسلمان کا بچہ پیدائش مردہ پیدا ہو تو میاں بیوی کے لیے اسلام کے کیا احکامات ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، بلکہ ویڈیو میں موت کے متعلق چند حیرت انگیز واقعات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو انشاءاللہ تمام ناظرین کے لیے دلچسپی اور عبرت کا باعث ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ موت کے فرشتے کا نام عزرائیل علیہ السلام ہے، یعنی انسانوں کی روحوں کو قبض کرنے والا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ چاہے وہ انسان کافر ہو یا مسلمان ہو، اور چاہے عام انسان ہو یا شہید ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، سب کی روح اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں۔ بلکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں، اور دونوں کا وقت ایک ہو، یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہوں جہاں وبا پھیلی ہو یا جنگ ہو رہی ہو، تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں، اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت علیہ السلام کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، اور جسے چاہتا ہے اس میں لے لیتا ہے۔ یہ بات بھی واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، نمبر 1 روح اور نمبر 2 جسم۔ روح کے بغیر جسم کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک بے جان پتلا ہے، اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ روح انسانی جسم سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، لیکن روح ہر ایک انسان کو ایک مخصوص مدت تک دی گئی ہے۔ اس مدت کے پورا ہونے کے بعد روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اس موت کے بعد انسان کا جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور روح ایک نئی دنیا میں چلی جاتی ہے، جس کو عالم ارواح یا عالم برزخ کہتے ہیں۔ ناظرین، جب کسی انسان کا اس دنیا کو چھوڑنے کا وقت قریب آ جاتا ہے تو وہ انسان مرنے سے کچھ دن پہلے عجیب و غریب سی کیفیت محسوس کرنے لگتا ہے، اور اس کا دل اداس رہنے لگتا ہے۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور اس انسان کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان مرنے والا ہوتا ہے، اور یہ سب موت کے اثرات ہوتے ہیں جو وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ موت کا فرشتہ روزانہ ہر گھر میں 5 مرتبہ چکر لگاتا ہے، اور ہر ایک کے انسان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چہرہ ایسا ہو جس کی موت کا وقت قریب آ چکا ہو تو موت کا فرشتہ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ روح کا قبض ہونا اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی نیک انسان ہوتا ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کی جاتی ہے، اگر کوئی انسان برا ہوتا ہے تو اس کی روح سختی کے ساتھ قبض کی جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ ہمیں موت کی سختیوں کے بارے میں بتائیں، تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، موت کی سختی ایسی ہے جیسا کہ ایک شاخ ہو اور اس پر بے شمار کانٹے لگے ہوں، اور اس کانٹے دار شاخ کو کسی انسان کے پیٹ میں داخل کر دیا جائے، اور اس شاخ کا ہر ایک کانٹا انسان کے پیٹ کی ہر رگ میں پیوست ہو جائے۔ اس کے بعد ایک طاقتور انسان اس شاخ کو زور کے ساتھ انسان کے پیٹ سے باہر نکالے، تو اس وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوئی جس کے پیٹ سے کانٹے دار شاخ کو نکالا گیا،
اس سے کہیں زیادہ تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرتے وقت انسان کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف میں سے ایک بال برابر تکلیف کو زمین و آسمان پر رکھ دیا جائے تو زمین و آسمان کے تمام لوگ مر جائیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کی تکلیف 1000 مرتبہ تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ جو انسان کی روح نکلتی جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت موت کی شدت کی وجہ سے انسان چیخنے چلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی آواز کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس کا جسم اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے روح کو پاؤں کی طرف سے نکالا جاتا ہے، اس کے بعد پہلی پنڈلی اور رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ کر کے انسان کے جسم کے ہر حصے سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور روح جب انسان کے گلے تک پہنچتی ہے تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پر توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کسی بھی انسان کی توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ناظرین، اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام منہ کی طرف سے روح کو قبض کر لیتے ہیں اور انسان کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ناظرین، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر ایک انسان کو گزرنا ہے، پھر چاہے وہ بچہ ہو یا جوان ہو، مسلمان ہو پھر یا غیر مسلم ہو، سبھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ موت برحق ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موت کس طرح آتی ہے اور ملک الموت بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت انسان پر سختی یا نرمی اس کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بچے چھوٹے اور معصوم ہوتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لہٰذا ملک الموت ہر نابالغ بچے کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، کیونکہ بچوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا اور وہ برے اعمال کے مرتکب نہیں ہوتے، لہٰذا جب کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ فوت ہونے کے بعد سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، اور جنت کے اندر وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کفالت میں ہوتا ہے، اور وہ قیامت تک ان کی کفالت میں رہے گا۔ قیامت کے بعد جب اس بچے کے ماں باپ جنت میں داخل ہوں گے تو اس بچے کو اس کے ماں باپ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر کسی ماں باپ کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ بچے والدین کے لیے بروز قیامت بخشش کا ذریعہ بنیں گے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت معصوم بچے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے ماں باپ کو بخشوانے کی سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے گا اور ان کے ماں باپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ وہ والدین جن کے بچے پیدا ہونے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ دنیا انسان کے لیے امتحان گاہ ہے، جس میں آنے والے خوشی یا غم کے لمحات دراصل انسان کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے قدرت انسان کو پرکھتی ہے کہ وہ آزمائش کی ان گھڑیوں میں اخلاق حسنہ پر قائم رہتا ہے یا رذائل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں آنے والی ان آزمائشوں کے دوران بندہ مومن سے تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ آنے والی خوشی میں سجدہ ریز ہو اور غم کی گھڑیوں میں ثابت بن کر اس کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر لے۔ ایک قدرتی امر ہے کہ اولاد کی موت ماں باپ کے لیے بہت بڑے غم اور صدمے کا باعث ہے، اس لیے اولاد کی موت کو اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کر صبر کرنے پر والدین کے لیے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے اور جنت کے 8ویں دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے کہ جس سے چاہے داخل ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا 2 ہوں تو پھر کیا اجر ہے؟ کہا کہ 1 ہو یا 2 ہوں اجر ہے۔ پھر فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جو بچہ اپنے والدہ کے پیٹ میں روح پھونک جانے سے پہلے ساقط یعنی ضائع ہو گیا، اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی نال یعنی ناب سے ملا ہوئے حصے سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ لے جائے گا۔
جب مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ وہ فرماتے ہیں ہاں۔ تم نے اس کی دل کا پھل توڑ لیا؟ وہ فرماتے ہیں ہاں۔ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تیرا شکر ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ فرمایا میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام حمد کا مکان رکھو۔ لہٰذا یہ بات واضح ہو گئی کہ اولاد کی وفات جیسے اندوہ اور غمناک صدمے پر صبر کرنے کی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ کم سنی میں فوت ہونے والے بچے اپنے والدین کے لیے جہنم سے آزادی اور جنت میں داخلے کا باعث بنیں گے، اس لیے کم سن بچوں کی وفات پر والدین کو چاہیے کہ وہ صبر تحمل کا مظاہرہ کریں۔ بچوں کی یاد میں آنسو آ جانے میں کوئی برائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک لمحے میں موت کا فرشتہ گھر اور بستر بدل دیتا ہے۔ اللہ نیک موت دے، ایمان کی حالت میں کلمہ نصیب کرے اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور موت کے وقت اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار عطا فرمائے۔ آمین۔